میں کئی سال سے ملک سے باہر لندن میں نوکری کر رہا تھا۔ پردیس میں نوکری کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ گھر میں میری جوان بیوی تھی اور میری ماں بھی تھی۔ میری ماں کی وفات کے بعد میری بیوی بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ میرا اور میری بیوی کا ساتھ بہت زیادہ پرانا بھی نہیں تھا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ہماری فیس بک کی دوستی محبت میں پھر شادی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ میں شادی کے فوراً بعد اپنے کام پر لندن واپس آ گیا۔ ابھی مجھے شادی کے بعد لندن آئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ میری بیوی نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میرے کانوں کو یقین نہ آیا۔ میری بیوی نے بتایا کہ میری ماں کو بہت ساری بیماریاں ہیں اور میری ماں یہ بیماریاں مجھ سے چھپاتی رہی تاکہ میرا بیٹا بیرون ملک اچھے طریقے سے اپنا کام کرتا رہے۔ میری بیوی مجھ سے ماں کی بیماریوں کا ذکر کر کے پیسے منگواتی اور میری ماں کا علاج شروع کروا دیا۔ میں اپنی بیوی سے ہمیشہ رابطے میں رہتا اور اپنی ماں کی طبیعت کے بارے میں پوچھتا رہتا۔ جب کبھی میرا دل بہت زیادہ اداس ہوتا تو میں اپنی بیوی سے کہتا کہ میری ماں سے میری بات کروا دو، تو میری بیوی کہتی کہ وہ ابھی دوائی کھا کر سوئی ہیں، ان کی طبیعت تو ٹھیک نہیں ہے۔ میری شادی کو چوتھا مہینہ تھا۔ میں دفتر میں اپنے کاموں میں مصروف تھا جب ایک دن مجھے میرے دوست نے بتایا کہ تمہارے گھر سے فون آیا ہے۔ میں فوراً کام چھوڑ کر ٹیلی فون کی طرف بھاگا۔ میں جس کمپنی میں ملازمت کرتا تھا وہاں پر موبائل فون رکھنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے جو بھی فون آتا دفتر کے نمبر پر ہی آتا۔ خیر میں نے گھبرا کر فون اٹھایا تو دوسری طرف سے میری بیوی کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ قیامت ٹوٹ پڑی ہے، اماں کا انتقال ہو گیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، تم واپس آ جاؤ۔ میں حیران ہو گیا کہ ابھی چند مہینے پہلے اپنی ماں کو بالکل صحیح سلامت چھوڑ کر آیا ہوں، آخر ایسی کون سی بیماریاں لگی تھیں میری ماں کو؟ اس وقت میں اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ میں نے جیسے تیسے کر کے اپنے مالک سے بات کی اور اگلی ہی فلائٹ میں گھر آ گیا۔ گھر آیا تو اپنی ماں کے مردہ وجود کو بھی دیکھنے کے لیے مجھے نصیب نہ ہوا اور نہ ہی مجھے اپنی ماں سے آخری ملاقات کا وقت ملا، کیونکہ میری فلائٹ لیٹ ہو گئی تھی اور میری ماں کا مردہ جسم خراب ہو رہا تھا۔ میں تو ہمیشہ اپنی بیوی کو اپنی ماں کے خیال رکھنے کے لیے، ان کی بیماریوں کے علاج کروانے کے لیے پیسے بھیجتا رہتا تھا۔ میری بیوی نے مجھے مشکل وقت میں بہت سنبھالا۔ ابھی ایک ہفتہ مزید میری چھٹی باقی تھی۔ مجھے لندن واپس جانا تھا لیکن میں بہت پریشان تھا کہ اپنی بیوی کو کس کے سہارے پر چھوڑ کر جاؤں۔ ایک بار تو میں نے سوچا کہ اپنی بیوی کو ساتھ لندن لے جاؤں، لیکن پھر اس لیے ساتھ نہ لے جا سکا کہ لندن کی مہنگی ترین زندگی کو میں اپنی بیوی کے ساتھ کیسے افورڈ کر سکوں گا۔ پھر میں نے نہایت سوچ سمجھ کر ایک سیکیورٹی ایجنسی سے رابطہ کیا اور ایک گارڈ کو اپنی بیوی کے لیے مقرر کر دیا اور اماں کی بجائے سب کچھ اپنی بیوی کے نام پر کر دیا تاکہ وہ آسانی سے تمام چیزیں مینج کر سکے اور بینک سے بھیجی ہوئی رقوم بھی آسانی سے اس کو مل سکیں۔ جب میں نے اپنی بیوی کو یہ سب بتایا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ میں اپنی بیوی کے اکاؤنٹ میں بہت سارے پیسے جمع کروا کر آ گیا تھا تاکہ میرے جانے کے بعد اس کو کچھ عرصے تک کے لیے کسی بھی چیز کی ضرورت نہ پڑے۔ لندن واپس آ کر میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ کبھی کبھار اپنی بیوی سے بات کرتا تو مجھے محسوس ہوتا کہ میری بیوی تھکی تھکی سی ہے، بیمار سی ہے، جیسے اسے کوئی مسئلہ ہو۔ میں پوچھتا تو وہ کہتی کہ بس گھر کے کام کاج کرتے کرتے تھک جاتی ہوں۔ اور ابھی میری ماں کے انتقال کو چند روز ہی ہوئے تھے کہ ایک اور قیامت میرے اوپر ٹوٹ پڑی۔ میرے سالے کا فون آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ اس کی بہن یعنی میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ کچھ دنوں سے وہ گردوں کی تکلیف میں مبتلا تھی اور پھر پتہ چلا کہ سارے گردے ہی خراب ہو چکے ہیں۔ لیکن موت جس کو آنی ہو وہ تو آ کر رہتی ہے۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ میری تو دنیا ہی اجڑ چکی تھی کہ پہلے میری صحیح سلامت ماں اچانک موت کے منہ میں چلی گئی اور اب میری بیوی بھی مجھے صدمہ دے کر تنہا چھوڑ کر چلی گئی۔ کام سے چھٹی ملنا بہت مشکل تھا، ایسی نوکری میں بار بار چھٹی نہیں ملتی۔ مجبوراً میں نے نوکری چھوڑی اور اپنی بیوی کی آخری رسومات کے لیے گھر آ گیا۔ گھر کے باہر جو گارڈ کھڑا تھا اس نے مجھے سلام کیا اور بتایا کہ بیگم صاحبہ کو تو دفنا دیا گیا ہے اور ان کے گھر والے واپس دوسرے شہر چلے گئے ہیں۔ یہ سن کر میں سکتے میں آ گیا کہ میرے سسرال والوں نے میری واپسی کا بھی انتظار نہیں کیا اور میری بیوی کو دفنا بھی دیا۔ میں نے غصے میں اپنے سالے کو فون ملایا تو وہ کہنے لگا کہ اب میری بہن کی آپ کی بیوی کی میت خراب ہو رہی تھی، اس لیے ان کو بہت جلد دفنانے کا انتظام کرنا پڑا۔ میں چکرا کر رہ گیا اور گرنے ہی والا تھا کہ مجھے گارڈ نے پکڑا اور سہارا دے کر اندر کمرے میں لے گیا اور مجھے حوصلہ دینے لگا اور کہنے لگا کہ صاحب یہ تسلی کریں، دنیا میں کسی بھی انسان نے جب آنا ہے تو اس کے اختیار میں نہیں کہ وہ اس دنیا میں اپنی مرضی کے بغیر جی سکے۔ میری تو دنیا ہی الٹ چکی تھی، میری ماں نہیں تھی، محبت کرنے والی بیوی بھی نہیں رہی۔ میں اپنے سالے کو فون کر کے دوبارہ پوچھا کہ میری بیوی کیسے مر گئی ہے اور اس کی تدفین کس قبرستان میں کی ہے، کم از کم مجھے وہی بتا دو تاکہ میں قرآن خوانی کر رہا ہوں۔ لیکن اس کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ مجھے ایسا روگ لگا کہ سب سے بات چیت ہی ختم کر دی، سارا وقت اپنے کمرے میں بیٹھا رہتا۔ وہ گارڈ ہی میرا سب کچھ تھا، وہی مجھے کھانا دیتا۔ ابھی مجھے پاکستان آئے کچھ دن ہی گزرے تھے، میری حالت میں کوئی خاص فرق نہیں آیا تھا۔ آخری دیدار نہ صحیح لیکن مجھے اپنی بیوی کی قبر کی مٹی ہی مل جاتی تو شاید مجھے قہر آ جاتا، لیکن میں اس سے بھی محروم رہا اور سارا دن میں روتا رہتا۔ ایک دن میرا وجود شدید بخار میں
تپ رہا تھا، میں بالکل بے حال تھا۔ میرا گارڈ کسی کام سے میرے پاس آیا تو میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی کوشش کی لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں روتا رہا، اپنی ماں کو، بیوی کو یاد کرتا رہا۔ میری بیوی بھی جدا ہوگی، میری ماں بھی جدا ہو گئی، میں اب کس کے سہارے جیوں؟ میں اپنی زندگی ختم کر لوں گا۔ لیکن وہ گارڈ میرا مہربان دوست تھا، وہ مجھے زبردستی کھانا کھلاتا، دوائی دیتا۔ ایک دن میں بہت مایوس اور افسردہ اور ویسے ہی رو رہا تھا کہ میرا گارڈ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، مالک آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ اس کے گھر میں داخل ہوا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ مجھے اپنی بصارت پر یقین نہ آ رہا تھا کہ میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں۔ اس کے گھر کی دیواروں پر ہر جگہ میری بیوی کی تصاویر موجود تھیں اور وہ بڑے بے باک انداز میں اس نوجوان گارڈ کے ساتھ کھڑی تھی۔ میں حیرت سے تصویروں کو دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے میں نے اس گارڈ جس کا نام مزمل تھا اس کا گریبان پکڑ لیا اور اسے پوچھا کہ تم کون ہو، یہ سب کیا ہے، اور میری بیوی اس قدر تمہارے قریب اور بے تکلف کیوں ہے؟ اس نے مجھے بٹھایا، پانی پلایا اور کہنے لگا، صاحب جی میں آپ کو سب بتاتا ہوں۔ وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ تو وہ 28 سال کا نوجوان تھا جسے آج میں پہلی بار اتنے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میرے اندر ایک آگ لگی ہوئی تھی۔ اس کا میری بیوی کے ساتھ اس قدر بے تکلفانہ انداز مجھے جلا کر راکھ کر رہا تھا۔ مزمل نے مجھے آہستہ آہستہ بتانا شروع کیا کہ وہ اور میری بیوی ایک ہی علاقے میں رہا کرتے تھے۔ وہ شروع دن سے ہی میری بیوی سے محبت کرتا تھا۔ پھر میری بیوی جس کا نام فرحت ہے، اس نے بھی باقاعدہ اس سے اظہار محبت کیا، لیکن پھر اچانک ہی میری بیوی یعنی فرحت کی زندگی پوری طرح بدل گئی۔ وہ کالج جانے لگ گئی تو اس کی سوچ اور بات چیت میں بہت فرق آ گیا۔ وہ ہمیشہ اونچی ہواؤں میں اڑنے لگی۔ وہ روپے پیسے کو اور اعلیٰ رتبے کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرنے لگی، جبکہ یہ گارڈ مزمل غریب اور مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ چنانچہ جب اس نے اپنے ماں باپ کو رشتہ لینے کے لیے بھیجا تو بیوی میری فرحت نے اس کے گھر والوں کو ذلیل کر کے نکال دیا کہ میں ایک غریب گھر میں شادی نہیں کر سکتی، میرے پیچھے تو اتنے امیر گھروں کے رشتے ہیں، میں ایک غریب انسان سے شادی کیسے کروں؟ وہ بتانے لگا کہ صاحب جی فرحت میرے اوپر مرتی تھی، لیکن نہ جانے اس کو کیا ہوا کہ وہ روپے پیسے اور دولت کی بھوکی ہو گئی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس کے ہاتھ پاؤں جوڑے کہ میں محنت کروں گا، مزدوری کروں گا، مجھ سے شادی کر دو، لیکن وہ راضی نہ ہوئی۔ چند ہی مہینوں بعد اس نے کسی لندن میں کام کرنے والے لڑکے سے شادی کر لی۔ اس لڑکے کو اس نے فیس بک پر اپنے جال میں پھنسایا تھا۔ وہ لڑکا اس کی خوبصورتی اور میٹھی میٹھی باتوں میں آ گیا، جس طرح سے اس نے مجھے اتنے سال اپنی میٹھی میٹھی باتوں میں الجھائے رکھا، بالکل اسی طرح اس نے اس لندن والے لڑکے کو بھی اپنی باتوں میں الجھائے رکھا اور اپنے جال میں پھنسا لیا۔ وہ لڑکا اپنے ماں باپ کے خلاف جا کر اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے پاکستان آ گیا۔ وہ ہمیشہ شادی سے پہلے بھی اور بعد میں بھی اپنے شوہر سے لمبی لمبی رقمیں رسوخ کرتی اور کافی ساری جائیداد بھی اس نے اپنے شوہر کی اپنے نام کروا لی تھی۔ کچھ عرصے بعد ہی اس نے اپنے شوہر کو خلا کے پیپر بھجوا دیے اور اس سے جان چھڑوا لی۔ مزمل کی بات سن کر مجھے لگا کہ جیسے وہ میری بات کر رہا ہے، لیکن وہ تو کوئی اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ یعنی میری بیوی نے مجھ سے پہلے بھی کسی لندن میں جاب کرنے والے لڑکے سے شادی کی تھی اور اس کا سارا مال اور جائیداد ہڑپ کر کے وہاں سے خلا لے کر بھاگ نکلی تھی، اور اس کے بعد اس نے مجھے اپنے جال میں پھنسایا۔ مزمل مجھے بتانے لگا کہ آپ پہلے نہیں ہیں صاحب جی، بلکہ آپ سے پہلے بھی اس نے 3-4 امیر زادوں کو پھنسایا ہے اور ان کے مال دولت کو ہڑپ کر کے وہاں سے فرار ہو جاتی تھی۔ آپ سے اس نے 5ویں شادی کی تھی اور آپ کی والدہ ایک سمجھدار خاتون تھیں۔ انہوں نے جب آپ کی بیوی یعنی فرحت کی یہ حرکتیں دیکھیں تو انہوں نے آپ کو بتانا چاہا، لیکن اس فرحت نے آپ کی والدہ کو نشہ آور چیزیں دینا شروع کر دیں، کبھی کھانے میں ملا کر تو کبھی دودھ میں ملا کر ان کو نیند کی اور موت کی دوائی دینی شروع کر دی، جس سے آپ کی والدہ کچھ ہی دنوں میں بہت بیمار ہو گئیں، ان کو ہارٹ اٹیک آ گیا اور وہ گزر گئیں۔ اور یہ بات مجھے اس وقت پتہ چلی جب میں آپ کے بنگلے پر گارڈ کی نوکری کرنے کے لیے آیا۔ آپ اس کو اتفاق کہہ لیں یا قسمت کہ میں فرحت کے پیچھے پیچھے جب شہر میں آیا تو میں نے گارڈ کی نوکری کر لی۔ جب آپ نے گارڈ کی تلاش شروع کی تو میں آپ کے بنگلے کا گارڈ بن کر یہاں آ گیا۔ مجھے آس پڑوس سے جب آپ کی والدہ کے اچانک انتقال کی خبر ملی تو میں نے فرحت پر دباؤ ڈال کر اس سے ساری حقیقت جان لی۔ فرحت نے آپ کی ماں کو جان سے مار دیا تھا اور پھر اس کے بعد اس نے ان کا سارا زیور اپنے قبضے میں لے لیا تھا، سارا پیسہ اکاؤنٹ سے نکلوایا اور آپ کو پوری طرح کنگال کر دیا، پھر اپنی موت کا جھوٹا ڈرامہ رچا کر یہاں سے فرار ہو گئی تھی۔ یعنی وہ ابھی بھی زندہ ہے۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ میری محبت کی شادی، میری بیوی ابھی تک زندہ ہے اور وہ میرا سارا مال پیسہ لوٹ کر اور میری ماں کو قتل کر کے کسی اور کی ہونے جا رہی ہے۔ میرا بینک اکاؤنٹ خالی تھا، میری جائیداد اس کے نام تھی جو وہ اس نے بیچ کر کھا لی تھی اور چلی گئی تھی، میرے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ نے مجھے صبر دے دیا اور پھر مزمل کا ساتھ میرے لیے غنیمت بن گیا۔ وہ گارڈ سے کہیں زیادہ میرا ایک اچھا دوست بن چکا تھا۔ میری ایمانداری اور محنت نے مجھے بہت ترقی دلوائی اور میں نے یہاں پاکستان میں بھی ایک بہت اچھا کاروبار شروع
شروع کیا اور وہ بہت چمک گیا۔ مزمل نے اپنی بہن کا رشتہ میرے ساتھ کر دیا۔ میں اس کی سیدھی سادھی نیک بہن سے شادی کر لی اور اپنی زندگی میں پوری طرح سے خوش تھا۔ پھر ایک دن میں نے ایک عورت کو گندے سے حلیے میں اپنے دروازے پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ میں اس وقت گھر سے نکل رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں رک گیا۔ وہ میرے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑی تھی اور کچھ پیسے مانگ رہی تھی۔ میں اس کی آواز کو لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ میں نے آہستہ سے پکارا، فرحت تم؟ تو اس کی آنکھوں میں آنسو گرنے لگے، اس کی آنکھیں بھیگ گئیں، اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی اور وہ کچھ پیسے مانگ رہی تھی۔ مجھے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اسے ایڈز جیسی خطرناک بیماریاں لگ گئی ہیں، کیونکہ پیسے کمانے کی ہوس میں نہ جانے اس نے کتنے مردوں کے ساتھ تعلق قائم کر لیا تھا۔ اس کی وجہ سے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اب اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔